گزارش کر رہا ہوں جناب حافظ فیاض احمد صاحب جو ممبئی میں پٹھان واڑی میں رہتے ہیں، آپ کا وطن چتئی ہے، بہت اچھے نعت گو اور نعت خواں اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی کہیے کہ مقرر بھی ہیں تو بھیجا نہیں ہوگا۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مجمع کو بیدار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ مجمع مختصر ہے لیکن رجوع والا مجمع ہے، سامعین بڑے پرسکون ہیں، بڑی طلب کے ساتھ سن رہے ہیں۔ کم تعداد ہونا ناکامیابی کی دلیل نہیں، بڑی تعداد میں ہونا کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ سارے دنیا کے معبود باطل ہیں، صرف ایک خدا برحق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے جھوٹے نبی پیدا ہوئے، سینکڑوں اور ہزاروں میں گنا جا سکتا ہے، لیکن صرف ایک رسول برحق ہیں، باقی سب جھوٹے۔ واحد ایک مذہب اسلام، یہ دنیا کا سب سے آخری مذہب ہے جو آخری رسول کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ ایک مذہب اسلام برحق ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں سب باطل ہیں۔ کسی بھی مذہب پر چل کر موجودہ دنیا کے انسانوں کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر کامیابی مل سکتی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، دین اسلام پر چلتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے انسان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایمان والے بہت تھوڑی تعداد میں تھے اور باطل پرست کفار مشرکین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بتاؤ فتح کس کو، بتاؤ کامیابی کس کو ملی؟ کامیابی کس کو ملی؟ مختصر سے ایمان والے، 40 مرد 40 عورتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے، ان کو بچانے کے لیے پوری دنیا کو ڈبو کے مار ڈالا۔ اہل ایمان کبھی مایوس نہیں ہوتے، کسی مرحلے پر خوف زدہ تو ہوتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے۔ ہمارا خدا اللہ برحق، ہمارے نبی برحق، ہمارا دین اسلام برحق، قرآن سچا قرآن، حدیث سچی حدیث، اور جو اس اللہ اور رسول کی اتباع کرے، مذہب اسلام کو بحیثیت مذہب تسلیم کر لے، وہ بھی سچا ہے، انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ہمیں کسی بھی منزل میں، کسی بھی مقام پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نغمہ سنایا تھا امی لقب نے، وہ نغمہ سنانے کی کوشش کروں گا۔ جو نغمہ سنایا تھا امی لقب نے، وہ نغمہ سنانے کی کوشش کروں گا۔ حدیث اور قرآن کی روشنی میں، حدیث اور قرآن کی روشنی میں خدا سے ملانے کی کوشش کروں گا، خدا سے ملانے کی کوشش کروں گا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ہاں میں نے پہلے کہہ دیا، مختصر اور کم تعداد ہونا پریشانی کی بات نہیں ہے، زیادہ ہونا اور غلط ہونا یہ بڑی مایوسی کی بات ہے۔ ہم کبھی مایوس نہیں ہوئے الحمدللہ۔ آج بھی جو حالات ہیں نا، انشاءاللہ یہ بادل چھٹیں گے اور کامیابی کے راستے انشاءاللہ نکلیں گے۔ کوششیں چل رہی ہیں، ہمارے علماء اکابرین، یہ سارے ہمارے جتنے علماء حضرات بیٹھے ہوئے نائبین رسول، اللہ ان کو عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی علم میں، ان کی عمل میں، ان کے اخلاص میں اللہ برکت عطا فرمائے۔
ہم سب مخلص ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارا کام ہی بن جائے. جو کچھ ہم سنیں کریں اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ تھوڑا سا عمل بھی بہت بھاری ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. حدیث اور قرآن کی روشنی میں خدا سے ملانے کی کوشش کروں گا. خدا سے ملانے کی کوشش کروں گا. وہ دی مصطفیٰ نے جسے ہے سنوارا گناہوں کا دامن ہوا پارا پارا. وہ دی مصطفیٰ نے وہ دی مصطفیٰ نے جسے ہے سنوارا گناہوں کا دامن ہوا پارا پارا. گناہوں کا دامن ہوا پارا پارا. گناہوں کا دامن ہوا پارا پارا. یقیناً اسی دین کے راستے پر یقیناً اسی دین کے راستے پر پھر ایک بار لانے کی کوشش کروں گا. پھر ایک بار لانے کی کوشش کروں گا. جو نغمہ سنایا تھا امی لقب نے وہ نغمہ سنانے کی کوشش کروں گا. پھر ایک بار چمکے گی شمشیر حیدر. حوصلہ ہے. پھر ایک بار چمکے گی شمشیر حیدر. پھر ایک بار لرزے گا میدان خیبر. پھر ایک بار لرزے گا میدان خیبر. دکھاؤں گا میں آئینہ مومنوں کو. دکھاؤں گا میں آئینہ مومنوں کو. مجاہد بنانے کی کوشش کروں گا. مجاہد بنانے کی کوشش کروں گا. جو موقع ملا تو کسی دن میں ہمدم غم دل سنانے کی کوشش کروں گا. حدیث اور قرآن کی روشنی میں خدا سے ملانے کی کوشش کروں گا. ایک ہی ساتھ سن لیں گے. ماحولی والا سنا دیں. وہاں والا ماشاءاللہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ اور رسول سے محبت ہوتی ہے. کیوں نہ ہو جبکہ ہمارے ایمان ہی ہے. عین ایمان کا حصہ ہے. جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت نہ ہو وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا. یہی وہ محبت ہے جس پہ ہر چیز کو قربان کر دینا چاہیے مسلمانوں. محترم حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف توصیف اور مدح و ثنا کیا بولتے ہیں نعت گوئی جتنا جو کچھ لکھا پڑھا جا چکا ہے وہ بڑے بڑے علماء اکابرین نے آپ کی تعریف و توصیف میں بڑی بڑی نعتیں کہی ہیں ماشاءاللہ. لیکن آخر میں اتنا لکھا ہے کہ حمد خدا آسان نعت نبی مشکل. یعنی نعت کہنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اللہ کی تعریف کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ اس میں بڑے نازک مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جو جس میں شرکی آمیزش ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اعتدال کے ساتھ نہ سننا چاہیے اور کہنا چاہیے.
تو میں ایک نعت سناتا ہوں حضرات. کس طرح ہم جائیں گے اپنے خدا کے سامنے، کس طرح ہم جائیں گے اپنے خدا کے سامنے، کس طرح ہم جائیں گے اپنے خدا کے سامنے، جب وفاداری نہ ہوگی مصطفیٰ کے سامنے، جب وفاداری نہ ہوگی مصطفیٰ کے سامنے. یہ مسوری شملہ نینی تال تو کچھ بھی نہیں، یہ مسوری شملہ نینی تال تو کچھ بھی نہیں، یہ مسوری شملہ نینی تال تو کچھ بھی نہیں، روضہ سرکار کی آب و ہوا کے سامنے، روضہ سرکار کی آب و ہوا کے سامنے، کس طرح ہم جائیں گے اپنے خدا کے سامنے. دیکھ کر قدرت نے حضرت عائشہ کے ظرف کو، دیکھ کر قدرت نے حضرت عائشہ کے ظرف کو، دولت کونین رکھ دی عائشہ کے سامنے، دولت کونین رکھ دی عائشہ کے سامنے. اس طرح ہم جائیں گے اپنے خدا کے سامنے. اور جذبہ ایثار دیکھو حضرت ابوبکر کا، جذبہ ایثار دیکھو حضرت ابوبکر کا، رکھ دیا سارا اثاثہ مصطفیٰ کے سامنے، رکھ دیا سارا اثاثہ مصطفیٰ کے سامنے. اور لشکر ایمان کبھی طوفان ڈبو سکتا نہیں، لشکر ایمان کبھی، لشکر ایمان کبھی طوفان ڈبو سکتا نہیں، حضرت فاروق جیسے ناخدا کے سامنے، حضرت فاروق جیسے ناخدا کے سامنے. دے رہا ہے آج بھی قرآن گواہی خون کی، دے رہا ہے آج بھی قرآن گواہی خون کی، دے رہا ہے آج بھی قرآن گواہی خون کی. گردن عثمان کٹی صبر و رضا کے سامنے، گردن عثمان کٹی صبر و رضا کے سامنے. اور مذہب اسلام کی عظمت بچانے کے لیے، مذہب اسلام کی عظمت بچانے کے لیے، صبر کا لشکر پڑا ہے کربلا کے سامنے.